اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا وکیل یعنی نگہبان نہیں ہوں، اور ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقرر ہے، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی اور بیہودہ بحث کر رہے ہیں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اے مخاطب، اگر کبھی شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ۔ ان غلط کار لوگوں کے حساب و کتاب کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، یعنی جو ان برے کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ ہاں البتہ ان کی ذمہ صرف نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ برے لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین اور مذہب کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ و فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کیے کے وبال میں پھنس جائے، حالانکہ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ اپنے چھٹکارے کے لیے معاوضہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا اور دردناک عذاب۔ کہ یہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور بعد اس کے کہ خدا ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں یعنی بھوتوں پریوں نے کہیں زمین میں بے راہ اور سرگرداں کر دیا، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف آؤ، مگر اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ کہو ہدایت و رہنمائی تو بس اللہ کی ہدایت و رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور ہم سے کہا گیا ہے کہ نماز ادا کرو اور اس سے یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرو، اور وہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں تم معشور ہوگے۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ جس دن وہ کہے گا کہ ہو جاؤ، بس وہ ہو جائے گا۔ اس کا قول حق اور سچ ہے، اسی کی حکومت ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب ان یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، تو جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرا پروردگار میری ہدایت اور رہنمائی نہ کرتا رہا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں اس شرک سے بری و بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ میں ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔